أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں ہیں. آج الحمدللہ 28واں پارہ بھی مکمل ہو گیا اور 29ویں پارے کے 4 رکوع سورہ قلم مکمل ہوئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کی کسوٹی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کتنے مضبوط ایمان رکھنے والے ہیں. چنانچہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم، جو لوگ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں پاؤ گے، آپ ان کو نہیں دیکھو گے. کیا نہیں دیکھو گے؟ کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبتیں کرتے پھرتے ہیں، وہ کلچر اپناتے پھرتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. یعنی یہ نہیں دیکھو گے. اب اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں سامنے اپنا قریبی رشتہ دار ہی ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے، ان کے محلے والے ہی کیوں نہ ہو. نہیں سمجھوتا کریں گے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھ سکتے، ان کے کلچر کو نہیں اپنا سکتے. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے، پکا کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کبھی بھی نبھاؤ نہیں کر سکتے. یعنی ان کے کہنے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور اللہ نے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی جانب سے ایک روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی. مفسرین نے لکھا ہے روح سے مراد
یہاں پر ایمان کا وہ نور ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. اب جب مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، فرمایا اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہے. اور کس حال میں جائیں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے خوش ہیں اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں. اللہ خوش ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا، کلمہ پڑھا، اللہ کے لیے سب کچھ جھونک دیا، اس لیے اللہ خوش ہو گیا. اللہ کا راضی ہونا تو سب سمجھ گئے، لیکن یہ بھی اللہ سے راضی ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے بھائی اگر یہ راضی نہیں ہوں گے تو، اگر اللہ راضی نہیں ہوا تب تو جنت نہیں مل سکتی ہے. لیکن اگر یہ راضی نہیں ہوئے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ بھائی باپ اگر بیٹے سے یہ کہے کہ بیٹا آج میں بہت خوش ہوں، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ خوش ہو گیا، کوئی اچھی چیز لگی بیٹے کی. لیکن بیٹا اگر یہ باپ سے کہے کہ ابا میں تم سے بہت ناراض ہوں یار، کیا کہے؟ تو کیا کر لے گا ناراض ہو کے بتا؟ اگر کوئی بیٹا باپ سے کہے میں تم سے ناراض ہوں کہ تو کر کیا لے گا بھائی؟ ناراض ہو کے بتا تو صحیح. وہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اگر یہ لوگ ناراض ہو جائیں، بندے ناراض ہو جائیں تو اللہ کا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی اللہ سے راضی ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات زندگی میں ٹھان لی کہ اللہ ہمارے حالات جیسے بھی لے کر آئے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب. کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. ہاں یہ نام ہی اتنا زبردست ہے حزب اللہ. اگر کوئی آدمی تنظیم بنائے رفائی کام کرنے کے لیے، کسی کا مدد کرنے کے لیے، کسی کا تعاون کرنے کے لیے، چلو بھائی ہم غریبوں کو مدد کریں گے، یا قید میں جو لوگ جو ہے بے قصور جو مظلوم بند ہیں، ہماری جماعت ان کو چھڑانے کے لیے تعاون کرے گی، مدد کرے گی، اس جماعت کا نام وہ حزب اللہ رکھ دے. اس جماعت کا نام کیا رکھ دے؟ حزب اللہ رکھ دے. تو ویسے ہی دست شروع ہو جائیں گے. یہ نام ہی اتنا زبردست ہے کہ نام سنتے ہی لگ جائے گی. کیا لگے گی وہ آپ سمجھ لو، لیکن پکا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی جماعت ہے. اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، کامیابی انہی کا مقدر ہے. کیوں کہا؟ یہ وعدے کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو ناراض کیا، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. باپ ناراض ہو چلے گا؟ کئی واقعات ایسے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت ابو قحافہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے. وہ فتح مکہ کے بعد غالباً وہ بھی ایمان لے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں
ایک مرتبہ انہوں نے گستاخی کر دی، کوئی جملہ کہہ دیا ہوگا، گالی دے دی ہوگی اور کوئی جملہ کہا ہوگا، تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک تماچا مار دیا ان کو۔ حضور کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کیونکہ باپ ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو یہ تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تمہارے بارے میں کہے تو اپنا تو کھوپڑا کھسک جاتا ہے۔ پھر جو آدمی غصے والا کیا کہتا ہے، اپنا تو پھر دماغ خراب، پھر اپن کسی کی نہیں سنتے، کیا کہتا ہے، پھر اپن کسی کو نہیں دیکھتے، پھر باپ ہو کے کوئی بھی ہو۔ ہاں تو یہ مزاج تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ایسا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں تھا، مسئلہ جنت اور جہنم کا تھا، مسئلہ ایمان اور کفر کا تھا، مسئلہ دنیا اور آخرت کا تھا۔ اگر اتنی بات آپ حضرات کے سمجھ میں آئی تو اب اگلی بات پر توجہ دیں۔ ہمارے جس معاشرے میں ہم لوگ جیتے ہیں اس معاشرے میں عبادات کا ریشو ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں ہے، روزہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور نماز پڑھنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، قرآن بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اعتکاف میں ہر مسجد میں 2-4-5 ماشاءاللہ ملتے ہیں، تاکراتوں میں بھی عبادت کرنے والوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کتنا بھیگا ہوا ہے اور کتنا اس سے دور ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم معاشروں میں جو غیر مسلمانہ طریقے، جو ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ طریقے، جو غیر مسلموں سے آیا ہوا کلچر، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو اسلام کا حکم نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اس نے اس وقت بڑا زور پکڑا ہوا ہے، بڑا زور پکڑا ہوا ہے، اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے معلوم؟ کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے والا اس کو غلط سمجھ بھی رہا ہو کہ نہیں یار جو میں کر رہا ہوں غلط ہے۔ چور کی آپ اصلاح کرنے جاؤ، اس کو ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ چوری کرنا جرم ہے۔ سٹوری کو آپ پکڑو، دعوت والے تبلیغ والے کبھی کسی سٹوری کے پاس گئے یا کسی شرابی کے پاس گئے یا کسی جو ہے اور بڑے گناہگار کے پاس گئے، اور اگر اس سے ہی آپ یہ بات کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ شراب پیتے ہیں، بہت غلط بات ہے یار، کتنا غلط بات ہے، کتنا بڑا جرم ہے، یا سٹوری سے کہے یار بھائی صاحب تم سٹا لگاتے ہو یار، کتنی غلط بات ہے، اور تم پھر اسی سے کپڑے پہنتے ہو، پھر اسی سے کھانا کھاتے ہو، پھر تمہارے بچے اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ریکارڈ بتا دو کہ کوئی مسلمان ہو، جواری ہو، سٹوری ہو، وہ یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ بتائیے امیر صاحب بتا سکتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ ہاں یار بھائی جان کوشش تو میں بھی کر رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا ہے۔ یہی کہتا ہے نا، کوشش تو میں بھی بہت کرتا ہوں لیکن بس 2-4 دن چھوڑتا ہوں پھر واپس لگ جاتی ہے۔ یہ تو ایسے لوگوں کو ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق مل جائے گی، اس لیے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہ کو ثواب کا کام سمجھ کر کریں گے، گناہ کو نیکی کا کام سمجھ کر کریں گے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کو توفیق توبہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے
میں نے کون سا غلط کام کیا؟ کیا کہتا ہے؟ اور میں نے کون سا غلط کر لیا؟ تو ایسی صورت میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور ہماری اس وقت کی جو تعلقات اور جو رشتہ داریاں اور جو دوستیاں نبھ رہی ہے، آپ کے یہاں کا کیا نظام ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو معاشرہ اور جو کلچر میں دیکھ رہا ہوں، جو دیکھا ہے، کیونکہ میں بھی معاشرے کا، جیسے آپ پرانی ہیں میں بھی ایک پرانی ہوں، آپ افراد ہیں میں بھی ایک فرد ہوں، آپ جیسے ممبر ہیں میں بھی ایک ممبر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ مولانا کوئی الگ دنیا میں رہتے ہیں، بھائی آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس وقت ہم جو آپسی دوستیاں، آپسی رشتہ داریاں، آپسی تعلقات نبھا رہے ہیں، یاد رکھیے 99% تعلقات صرف اور صرف اگلے کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کی یہاں شادی میں ڈی جے بجنے والے ہیں، یا اس کی یہاں شادی میں خوب دھوم دھام ہونے والی ہے، اس کی یہاں شادی میں فضول خرچی ہونے والی ہے، اس کی یہاں شادی میں اتنا کوئنٹلوں کھانا بننے والا ہے کہ جو ضائع ہوگا۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کی یہاں شادی میں پٹاخے پھٹنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ہمت نہیں ہے کہ نہیں یار میں نہیں جاؤں گا، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ناراض ہو جائیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی آپ سے بڑی ہے، میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت قریبی تعلق ہے، کیا کہتے ہیں مولانا اگر قریبی تعلق والا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کا کام سود کا ہے، ٹوٹل بیاج کا کام ہے، یا اس کا ٹوٹل رشوت کا کام ہے، ٹوٹل سٹے کا کاروبار ہے، ٹوٹل کام اس کا جوئے کا ہے، ٹوٹل کام اس کا فلاں ہے، ٹوٹل کام حرام ہے۔ تو مولانا جب مسئلہ بتاتے ہیں بالکل نہیں جایا جائے تو کیا کہتے ہیں مولانا بہت قریبی ہے، تو کیا اللہ سے بھی زیادہ قریبی ہے؟ اللہ اگر آپ اس کی رعایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کیونکہ ہماری نظر میں اس کی ویلیو اللہ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ ہم یہ تو پسند کر رہے ہیں کہ اس سے بڑے والا ناراض ہو جائے وہ چلے گا، یعنی اللہ ناراض ہو جائے وہ چلے گا، اس نے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی رشتہ داریاں خاص طور پر شادی بیاہ کی، اولاً تو ہمارے یہاں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان میں عام طور پر شادی بیاہ میں جو ہمارے طریقے ہیں نا، اس میں 90% طریقے تو وہ ہیں جو غیر مسلموں کے داخل ہو گئے ہیں۔ 90% شادی میں صرف ایک خرچ ہے بس، وہ کہاں کا ہے؟ مہر کا، بس کہاں کا خرچ ہے؟ مہر کا، جو کہ مرد کو دینا ضروری ہے، جو کہ مرد کو دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ ولیمہ۔ مجھے پتا ہے آپ کے دماغ میں فلم چل رہی ہوگی ولیمے کا کیا ہوگا، مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پیشانیوں کی جو وہ جھریاں ہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے ولیمے کا کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے ولیمہ حسب حیثیت سنت ہے، ولیمہ حسب حیثیت کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ولیمہ کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو 5-7 ممبر 8-10 ممبر گھر کے جو چاچا کو بلا لیا، ابا کو بلا لیا، بڑے ابو کو بلا لیا، دادا کو بلا لیا، پھوپھی کو بلا لیا، ایک آدھ خالہ کو بلا لیا، آ گئے اور آپس میں مل جل کر کے تھوڑے بہت یا تو گوشت مانڈے کھلا دیے یا دال چاول کھلا دیے یا جو بھی بریانی زردہ بریانی کھلا دی، ہو گیا ولیمہ۔ اور اگر یہ بھی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ ادھار مت لو، کھلا دو دال روٹی، کھلا دو دال روٹی۔ اگر آپ کا
رشتہ دار واقعتاً آپ سے محبت کرتا ہے وہ خوش ہوگا. آج کل کے دیکھو، برا مت ماننا آپ حضرات، آج کل کا کیا ہے، جتنے مجرم جس کی یہاں شادی ہے، جس کی یہاں شادی ہے، جتنا بڑا مجرم وہ ہے، اس سے بڑے مجرم اس کے وہ کھدوڑے رشتہ دار ہیں جو صرف کھانے پینے کے چکر میں ہم کو نہیں بلایا، ہم کو پوچھا ہی نہیں. ارے اس کی اگلے کی کنڈیشن کیا ہے، وہ بیچارہ مر رہا ہے، جی رہا ہے، اس نے کتنے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے، کتنے لوگوں کے سامنے بھیک مانگا ہے، اس نے کتنے لوگوں کے سامنے جا کر کے اکیلے میں بات کر کے بھائی صاحب میری بچی کا رشتہ ہے، بھائی صاحب میرے بیٹے کا رشتہ ہے، کچھ کرو تو تھوڑا بہت انتظام کرو. وہ نہیں معلوم ہے، ہم کو تو نئی سوچتی ہے بڑے بڑے خواب کہ گوشت مانڈے ہونا چاہیے. اور یہاں اجین کا ایک رواج میں نے سنا ہے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہاں تو گوشت مانڈے کے علاوہ اگر میٹھا نہیں رکھا تو لوگ اس کو تو بس اس کی تو آگے قیامت. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ارے یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یعنی رشتہ داریاں صرف کھانے پینے کی حد تک ہم نے، ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے رشتہ دار مل کر کے، غریب آدمی ہے، سارے رشتہ دار مل کر کے اس کو آگے لے کر کے فون لگاتے کہ بھائی صاحب آپ ہماری طرف سے مطمئن رہو، آپ ہم کو شادی میں نہیں بلاؤ گے کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے لڑکے کی شادی، آپ کی لڑکی کی شادی، ہماری دعائیں شامل حال ہیں، اور آپ کا ہمارا تعلق جیسا آج ہے شادی کے بعد بھی رہے گا. اور ہاں اگر ہماری کوئی ضرورت پڑے تعاون کی لائن سے، خدمت کی لائن سے، بالکل فون کر دینا، انشاءاللہ ہم آدھی رات کو حاضر ہو جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو الٹا ہم نے اس کو بھی قرض میں ڈبا دیا. مجھے بتائیے یہ حقیقت ہے، میری بات میں کہاں تک جھوٹ ہے؟ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، بتائیے میری بات میں سچائی ہے یا نہیں. عجیب عجیب رواج چل پڑے، عجیب عجیب رسمیں، اور جہیز کا لین دین تو ایسا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ماں نے اگر بیٹی کو جنم دیا ہے تو اس جرم کی اس کو آپ سزا دے رہے ہیں. بہت بڑا جرم کر لیا اس نے بیٹی کو جنم دے کر کے. یہ ساری چیزیں میں وہ بتلا رہا ہوں جو زمانہ جاہلیت میں مشرکوں میں تھی، آج بھی مشرکوں میں یہی چیزیں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے نے لے لی ہے، اور ہمارا مسلم معاشرہ اس کو کر رہا ہے اور اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. یعنی جبکہ ذمہ داری لڑکے کی ہے تو شادی کرے، اس کی ذمہ داری ہے. بیڈ کا انتظام تو کرے گا، فریج کا انتظام تو کرے گا، کولر کا انتظام تو کرے گا، واشنگ مشین کا انتظام تو کرے گا، مکان کا انتظام تو کرے گا. سارے خرچے تجھے اٹھانا ہے، سارے خرچے تجھے اٹھانا ہے. لڑکی کوئی خرچہ نہیں اٹھائے گی، کوئی خرچہ نہیں ہے لڑکی والوں کی ذمہ. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا کلچر اپنا کر کے ہم پھر تمنا کریں کہ ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہو، ایمانی جذبات پیدا ہو، اور یہ شعور پیدا ہو اور یہ طاقت پیدا ہو. کہاں سے آئے گا بھائی؟ سارا کلچر، پورا معاشرہ تو بگڑا ہوا پڑا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ مولانا تم کو ایک نکاح پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح ہے، تم کو پڑھانا ہے اور تمہاری کھانے کی دعوت نہیں رہے گی. کیا کہا؟ آپ کی کھانے کی دعوت نہیں رہے گی. بتائیے آپ آئیں گے؟ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو تمہاری جتنی بھی بچیاں ہیں سب کی نکاح پڑھانے کے لیے میں آؤں گا. مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ میں کھانا وانا نہیں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی خبر نہیں کی ہے. بھائی اچھا رشتہ مل گیا، لڑکا مجھے پسند آ گیا، میں نے کہہ دیا لڑکے والوں کو آ جاؤ، اور وہ کل آنے والے ہیں، آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے آنا ہے. بتائیے آپ آئیں گے؟ میں نے کہا شوق سے ہوگا. وہ ہو گیا نکاح. یہ ہے اسلامی شادی. کیوں نہیں کرتے ہم اس طرح؟ رشتہ داروں کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بالائے طاق نہ رکھیں. وہ ناراض ہوں
ان کی بیوقوفی سے ناراض ہو رہے ہیں، اگر ناراض ہو رہے ہیں تو اگر وہ اس بنیاد پر ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم کو گوشت مانڈے کھلانے نہیں بلایا، ہم کو شادی میں نہیں بلایا، اگر اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے۔ شادی میں شرکت کوئی فرض تو ہے نہیں، ٹھیک ہے سہولت ہے بھائی، ولیمے کا کھانا آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی 2000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے ولیمے کا، 5000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے ولیمے کا، اور اس کی حیثیت ہے، اس کی گنجائش ہے، اور وہ حلال کا پیسہ ہے، لوگوں سے بیاج لے کر کے ادھار لے کر کے نہیں کر رہا ہے پھوکٹ کی واہواہی لوٹنے کے لیے کہ اتنا بڑا کھانا اجین میں کسی نے نہیں کیا ہوگا اتنا میں نے کیا۔ اگر واقعتاً اس کا پیسہ حلال کا ہے، وہ کر رہا ہے اور سنت کی نیت سے کر رہا ہے، تو 5 نہیں 10,000 لوگوں کو کھانا کھلائے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں 90% سے زیادہ شادیاں وہ ہیں جن میں باپ کو قرض کے بوجھ تلے دبنا لازم ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا ہے ان رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے، جو دباؤ بناتے ہیں، اور اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں ملوث ہیں۔ ان کو نہیں بلایا، ان کو کہا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اپنے اندر اسلامی شعور، اسلامی کلچر، اسلامی بیداری لانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، انہیں سمجھائیں، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو بتلائیں۔ نکاح شادی میں ایسا ہوتا ہے، رشتہ ہوا، ہاں یا نہ کا جواب دے دے۔ اچھا ایک بیماری اور، اگر کہیں رشتہ لے کر گئے، بھائی اس کی مرضی، وہ چاہے تو ہاں کہہ دے چاہے تو نہ کہہ دے، اس کی مرضی ہے، لیکن نہ کہہ دیا اب بس اس کی برائی چالو، اس کی برائی اب روڈوں پر چوراہوں پر عورتیں جہاں بیٹھی اس کی غیبت چالو، ارے ہم رشتہ لے کر گئے تھے، اچھا ہوا نہیں ہوا، ورنہ تو ہم نے ایسا 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 سن رکھا ہے، اور سنا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بتی دے رہے ہیں، اور سنا کچھ نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شادی رشتہ ڈالا، رشتے کی بات ڈالی، رشتہ پکا ہو گیا، نکاح کر دو اور ان کو اپنی زندگی جینے دو، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے۔ لیکن نہیں صاحب، اس سے پہلے 2 سال 4 سال 5 سال، خیر اگر کم عمری میں بھی رشتہ کر دیا تو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، اب ہر موقع پر لڑکا لڑکی کو بلانا، اور پھر آج کل تو اتنا عام ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی دونوں گھنٹوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گھنٹوں کیا کر رہے ہیں آپس میں، ان کی بات، اور ماں باپ کو پتا ہے، دیکھو ماں باپ کو سب پتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ماں کو تو بچوں کی حرکتوں کا علم ہوتا ہی ہے، اور لڑکیوں کی حرکت کا زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن مائیں کیا کرتی ہے، اس کو اگنور کر دیتی ہے۔ پھر جب کوئی بڑا حادثہ سامنے آ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس وقت میں ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر جب ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نور ایمان ہم کو عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو اور یہ سب بگڑی ہوئی، یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس کا سدھار ہو، تو ایک چیز سیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی، جس بندے نے اللہ کی خاطر دشمنی مول لی، جس بندے نے اللہ کے لیے کوئی چیز دے دی کسی کو، یا جس بندے نے اللہ کی خاطر کسی چیز سے منع کر دیا، دی اس لیے اللہ خوش ہو جائے، منع اس لیے کیا کہ اگر دے دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا،
یہ جس بندے کی کیفیت بن گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل